السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ امید ہے تمام مسلمان پاکستانی جہاں کہیں بھی ہیں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ جو کہ ہمارا رب ہے وہی سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ دنیا میں لوگ جن کو قاضی بنا کے بھیجا گیا ہے آج کل وہ پیسے اور دھون اندر آ رہے ہیں، اور عمران خان کو 10 سال جو ہے قید کی جو ہے سزا سنا دی گئی ہے، اور اسی طرح شاہ محمود قریشی کو بھی 10 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ لیکن پاکستان کی عوام کو بالکل بھی مشتعل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بار بار یہ کہا تھا کہ یہ ساری عمران خان کی پارٹی کو بین کروانے کی کوشش ہے، عمران خان سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے، الیکشن کو ڈیلے کرنے کی ٹیکٹکس ہے، کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ووٹر سپورٹرز عوام ہیں وہ اپنے ہاتھ میں قانون کو ہرگز بھی نہ لیں، اور پاکستان کی جو ہے پرامن رہیں۔ اور اگر آپ کو احتجاج کی کال دی جائے تو آپ کو کسی بھی قسم کی وائلنٹ اس کے اندر نہیں آنا، آپ کو مشتعل ہرگز بھی نہیں ہونا، آپ کو کسی قسم کا قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، نہیں آپ کو پولیس کے اوپر ایک کنکر بھی نہیں پھینکنا، کیونکہ یہ لوگ آپ کی پارٹی کو بین کرنا چاہتے ہیں۔ اس پارٹی پی ٹی آئی کو بین کرنے کی مذموم کوشش ہے، عمران خان کو دبانے کی کوشش ہے۔ تو اور اب جو جج ہیں انہوں نے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بند کمروں میں وکیلوں کو جو ہے انہوں نے ہٹا دیا تھا، بند کر دیا تھا، اور اپنے ہی پروسیکیوٹر، اپنے ہی جج اور اپنے ہی وکیل کو جو کہ جو جونیئر جج ہیں جو انڈر اس کے کام کرتا ہے، جو کہ ان کا وکیل تھا پہلے حکومت کا، اسی کا جو جونیئر اسسٹنٹ ہوتا ہے اسی سے جرا پاکستان تحریک انصاف اور شاہ محمود قریشی کے وکیلوں سے کروائی گئی۔ ان کو وکیل کی بھی جو ہے سہولیت مؤثر نہیں ہوئی۔ 18 گواہوں کو ایک دم سے 2 منٹ کے خانہ پوری کے سوال کر کے ان سے جو ہے ان کا جو ہے قلم بند کروایا گیا۔ 246 کی جو ریکارڈنگ ہے وہ بھی جلدی کروائی گئی، اور اسی طرح سے لوگوں کا جو ہے انصاف کا قتل کر کے ابو الحسنات جج جو ہیں وہ پتہ نہیں کس کے اشاروں کے اوپر یہ سب حرکتیں کر رہے ہیں۔ ان کا جو فیصلہ ہے 2 دفعہ معطل ہو چکا ہے، اور جو ہے اس قسم کی معاملات سامنے آئے، اور انہوں نے 10 سال کی شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو سزا سنا دی ہے۔ تو پاکستانیوں آپ بالکل بھی ٹینشن نہیں لیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اس فیصلے کو ختم کر دے گی، اور آپ لوگ کو کسی بھی صورت میں مشتعل نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ رب العزت جو ہے وہ آپ کا رب ہے، وہ بالکل بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا، چاہے آپ کے ساتھ آپ کے ماں باپ ہوں یا نہ ہوں۔ جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب بھی رب ہمارا ساتھ تھا۔ تو پاکستانیوں آپ لوگ تمام پاکستانی ہیں، آپ تمام لوگ مسلمان ہیں، ہمارے جو پولیس والے ہیں وہ بھی ہم لوگ پاکستانی اور مسلمان ہمارے اندر سے ہی وہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیک ہدایتیں دے، ان کو بھی سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کی اور غیر قانونی حرکتوں سے باز رکھیں، وہ اپنے آپ کو بھی ان کو بھی توفیق دے، اور ان کو بھی سچائی اور حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو مراتیں ان کو دی جا رہی ہیں، جیسے کہ بلوچستان کے اندر جو آفیسر اور جو میجسٹریٹ، جو وفاقی میجسٹریٹ تعینات ہیں بلوچستان کا جو ہے ان کو کوٹا، ان کو مراد دی جا رہی ہیں، ان کو ایئر ٹکٹ کی بھی سہولیات دی جا رہی ہیں۔ جو وزیر اعظم کاکڑ ہیں انہوں نے آج اس کی منظوری دے دی ہے۔ جو لوگ بلوچستان میں وفاقی جو یہاں کے اہلکار ہیں جو کام کریں گے وہاں پہ جا کر، اور ان کو اس طرح کی 150% ان کی جو تنخواہوں کی کا بھی جو حصہ ہے وہ دیا جائے گا۔ تو اس قسم کی ان کو مراد دی جا رہی ہیں، اور ہمارا ملک اللہ تعالیٰ اس کو اوپر اپنا رحم کرے، پاکستانی قوم کے اوپر رحم کرے، عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو انصاف دلوائے، اور آپ لوگ بالکل بھی پریشان نہیں ہو، اور اسی طرح کے ماحول اور جو ہے اس طرح کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے دانستہ طور پہ، اور جج کی بھی جو ہے اتنی زیادہ ان کو سہولیات نہیں دی جا رہی عمران خان کو، اور ان کی بہت زیادہ تلخ کلامی ہوئی ہے۔ پولیس والوں نے ان کے اوپر گنوں کو تان لیا تھا، وکیلوں کے اوپر، اور ان کو آگے نہیں جانے دیا جا رہا تھا، ان کو ایک کمروں میں بند کر دیا گیا تھا، اور کل بھی ان کو اندر داخل ہونے سے روک دیا گیا تھا، اور اپنے وکیلوں کے ذریعے یہ مقدمات اور ان کو اس مقدمے کا جرا کرنے کا بھی حق نہیں دیا گیا، اور سچائی کو سامنے لانے کی بھی کوشش انہوں نے
نہیں کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں ان کی جو فیملی ہے عمران خان کی، شاہ محمود قریشی کی، وہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ چکی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے انصاف کی تمام لوگوں کو امید ہے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کی طرف بھی سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو ابھی تک کے لیے اتنی خبریں ہیں، اور آپ پاکستانی زندہ باد، پاکستان زندہ باد، عوام پائند آباد، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہونا، لیٹ نائٹس ہونا، پھر راتوں رات شاید 11 بجے 342 کی ریکارڈنگ کا پروسیس بیان کا وہ ہوا، اور ہم رات سے اب اس کوشش میں کہ ہماری یہاں سنوائی ہو۔ سو دی انٹائر لیگل ٹیم اینڈ ابو آل دی کنسرنڈ فیملی از پریزنٹ ان اسلام آباد ہائی کورٹ، ہوپنگ کہ ہمارا کیس ارجنٹلی ٹیک اپ ہو، اور ہم چیف جسٹس صاحب کے پاس یا ان کے اپوائنٹڈ جج صاحب کے پاس ہم اپنے گریونسز رکھیں، اور ٹرائل کورٹ کو مزید کارروائی سے فوری روکا جائے ان دی انٹرسٹ آف جسٹس۔ رہے گا کہ بار بار آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی چاہے جج بشیر صاحب ہو یا دونوں، جج صاحب کا کانڈکٹ سب کے سامنے ہے۔ جج صاحب کو احتیاط برتنی چاہیے تھی جب 2 دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کا کیا ہوا ٹرائل کالعدم قرار دیا، 2 دفعہ تمام ریکارڈ کیا ہوا ایویڈنس اور پروسیڈنگز ویشیٹ ہوئی۔ سپریم کورٹ نے بڑے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یہ سزائے موت اور عمر قید کا کیس نہیں ہے، یہ تو شاید چھوٹے جرم کا بھی کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا یہ دیکھتے ہیں۔ مگر میرا خیال ہے کہ جو اسپیشل جج صاحب ہیں وہ نہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات سننے میں کوئی یقین رکھتے ہیں، اور نہ ہی سپریم کورٹ کے کسی آرڈر کو وہ انڈرسٹینڈ کریں گے یا اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ تو اوور آل میں کل بھی بولا، ابھی بھی بولتا ہوں کہ آپ آئین کو، آرٹیکل 10 کو، آپ فیئرنیس کو، آپ وکلا کو، آپ وکلا کے رول کو، آپ ان کے فنکشن کو ٹو ڈیفینڈ پیپل، آپ اس سارے پروسیس کو اب دفن کر دیں، کیونکہ جو ہم نے کل دیکھ لیا ہے سائفر کیس میں وہ اس میں بڑا رش کر کے جج صاحب چلا رہے ہیں، اور جس طریقے سے چلانا چاہیے بالکل آئینی اور قانونی طریقہ کار سے ہٹ کر چلا رہے ہیں۔ کل بھی جج صاحب نے اپنے طرف سے کوشچنس کیے، اور کوئی بھی جو رائٹ آپ کا ہوتا ہے کراس ایگزامینیشن کا، 12 وٹنسز کو جس طریقے سے کراس ایگزامن کیا، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں ریلیف ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر یہ کنوکشن بھی کرتے ہیں، کنوکشن خواش ہوگی، لیکن آپ لوگ تحمل برداشت کا مظاہرہ کریں، مشتعل نہ ہونا، غصے میں نہ آنا، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لینا، کوئی ایک کنکری آپ نے نہیں پھینکنی، آپ تحمل کریں تاکہ ان کی توجہ ہم الیکشن سے نہ ہٹوا سکے۔ یہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، الیکشن پہ فوکس رکھو کرو، انشاءاللہ تعالیٰ 8 تاریخ کو سب کا محاصرہ کریں گے۔